شہباز شریف صاحب نے جو عہد کیا تھا، جو ذمہ داری اٹھائی تھی، اس کو انہوں نے نبھایا۔ کوئی زندگی نہیں ہے کہ ہم قرضے لیتے رہیں اور قرضے اتارتے رہیں، قرضے لیتے رہیں اور قرضے اتارتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہمیں قرضے کے بغیر جینے کا رنگ سیکھنا ہو۔ جو قومیں صرف قرضوں کی محتاج ہو کے رہ جاتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ڈالر کی قیمت بھی نیچے آئی ہے، کوئی دو شبہ اس میں نہیں ہے، آج بھی 2 روپے کچھ پیسے کم ہوئی ہے۔ کہ ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ 8.2 سمتھنگ ہونے جا رہے ہیں۔ اکنامکلی صورتحال ہماری بہت بہتر ہونے جا رہی ہے۔ میری آبزرویشن ہے یہ کہ ہی واز اسپیکنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، یعنی آج ان کے اندر وہ کانفیڈنس موجود تھا with a sense of achievement I guess۔ obviously میرے خیال سے اگر یہ کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ بہت کوشش کی انہوں نے خود بھی اس حوالے سے، اور جنہوں نے اور کوشش کی ان کی خدمات کو اور ان کے کنٹریبیوشن کو سراہا ہے انہوں نے۔ آج اپنی تقریر میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا انہوں نے خاص طور سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بڑی تعریف کی، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی تعریف کی۔ ایک تھوڑی سی وہ زیادتی کر گئے، اگر تھوڑا سی تعریف مفتہ اسماعیل کی بھی کر دیتے جنہوں نے بہت کڑے وقت کے اندر بیٹھ کے ملک کی معیشت کے حوالے سے اہم فیصلے کیے اب راستے جدا ہو گئے تو وہ اور بات ہے، لیکن کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جن کو لایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا انہوں نے وہ مقصد پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ ان کی دن رات کی محنت جو ہے اس کو بھی کنٹریبیوٹ کیا، اس کو بھی یعنی کمپلیمنٹ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب نے آج 2-3-4 باتیں جو اور کی ہیں میرے خیال سے وہ غور طلب ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں بہت بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرضہ مل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہمیں قرضے کے بغیر جینے کا رنگ سیکھنا ہوگا۔ یہ میرے خیال سے ایک بڑی غیرت مندانہ، ایک بڑی قومی سوچ کا مظہر ہے ان کی یہ بات۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قومیں صرف قرضوں کی محتاج ہو کے رہ جاتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ جو قرضے ہوتے ہیں اس میں سٹرنگز ضرور ہوتی ہیں، اور وہ سٹرنگز اس IMF کے قرضے میں بھی موجود ہیں، اس لیے کہ ہمیں بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو شاید ہم عام حالات میں نہیں کرتے۔ جس طریقے سے ٹیکسیشن کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہمیں بجلی کی قیمت بڑھانے کا کہا جا رہا ہے، تو اس حد تک ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے قوم کو یہ بات صرف سننی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ ہم قرضے لیتے رہیں اور قرضے اتارتے رہیں، قرضے لیتے رہیں اور قرضے اتارتے رہیں، اس کے اندر ہماری ساری زندگی جو چلی جائے۔ اچھا بقائی صاحب، یہ جو بار بار وزیر اعظم نے بات کی نا کہ ہم مقروض رہنا چھوڑ دیں، محتاجی کی زنجیریں توڑ دیں، اب قرض کی زندگی نامنظور ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ کیونکہ وہ ایک پروسیس کے اندر تھے، وہ جا رہے تھے، لوگوں سے بات کر رہے تھے، وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہے کہ لوگوں کے منہ پہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی مانگنے آ گئے ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم نے حقیقت واضح کی ہے کہ فنڈز کے حصول کے لیے منتیں تک کرنا پڑیں، تو یقیناً وہ جس چیز سے گزرے ہیں میرے خیال میں وہ اس چیز کو جو ہے وہ عکاسی کر رہی ہے اب یہ جو بیانات ہیں۔ ہاں میرے خیال سے he was not only playing with the words, he means it۔ ہاں کیونکہ وہ ایکچولی گزرے ہیں اس he meant it، اور میرے خیال سے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی اس اسپرٹ کو کہ قرضے لینا کوئی بہت بڑی قومی خدمت بھی نہیں ہے، نہ کوئی بہت بڑا قومی اعزاز ہے۔ قرضوں کے بغیر جینا وہ بہرحال ایک قابل عزت بات ہے، اس کی طرف جانا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، چونکہ ہماری اکانومی کی صورتحال جو ہے بہت خراب تھی، انہوں نے حوالہ دیا کہ پچھلی حکومت کس طریقے سے بارودی سرنگیں لگا کے گئی تھی، جس وقت پٹرول کی قیمت بڑھانا ضروری تھا اس وقت پٹرول کی قیمت کم کر دی گئی وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل میں جانا بیکار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری اکانومی کے بہتر ہونے کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک تو یہ کہ جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ فچ ہے، چاہے وہ بلومبرگ ہے، چاہے وہ مودی ہے، انہوں نے پاکستان کی اکنامک سروائیول کو، اس کے پروسیس کو اور آج کی جو صورتحال ہے اس کو سراہا ہے، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے کیونکہ ان کے بہاف پہ آپ اللہ واسطے میں بیان نہیں دلوا سکتے، یہ جب کہتی ہیں تو they meant every bit of it۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا ریفلیکشن جو ہے وہ 2 جگہ ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کیسے کر رہی ہے پرفارم، اور دوسرا ڈالر کی قیمت کہاں ہے۔ ڈالر کی قیمت بھی نیچے آئی ہے، کوئی دو شبہ اس میں نہیں ہے، آج بھی 2 روپے کچھ پیسے کم ہوئی ہے، اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پچھلے بہت سارے مہینوں بلکہ مور دین اراؤنڈ 2 ایئرز میں سب سے ہائیسٹ پوزیشن پر ہے، 45,700 سمتھنگ از اے فگر وچ از ویری ویری امپریسو۔ اچھا یہ بخاری صاحب مجموعی طور پر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ایک ہفتے میں $4.2 بلین کا اضافہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بالکل اسی طرف آ رہا کیا تھا۔ سگنیفیکنس ہے اس کی؟ دیکھیے جو ملک ہوتے ہیں ان کی اکانومی جو ہے اس کو گیج کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے فورن ریزروز کا سٹیٹس کیا ہے۔ ہمارے فورن ریزروز کی حالت بہت پتلی تھی،
ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے پاس 2.something بلین ڈالر رہ گئے تھے صرف. تب بھی ہماری مدد کو چین آیا تھا, سعودی عرب آیا تھا, یو اے ای آیا تھا, اور آج بھی ہماری جو معیشت کی ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اس کو نہ صرف یہ کہ سہارا دیا ہے انہوں نے, بلکہ ایک ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے کہ اب ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ 8.2 سمتھنگ ہونے جا رہے ہیں, بلکہ ہو گئے ہیں, اس لیے کہ چائنا نے اپنے سارے جو قرضے ہیں ان کو رول اوور کر دیا فار 2 more years. سعودی عرب نے $2 بلین دے دیا ہے, یو اے ای نے $1 بلین دے دیا ہے, اور وہ معاہدہ جس کے بارے میں ابھی ذرا تذکرہ کروں گا اس کا, جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہا تھا, وہ اس کی بھی قسط 1.9 کے 1.8 بلین کی اسٹیٹ بینک میں آ چکی ہے. دیٹ مینز دیٹ لون از ناؤ تھرو, دیر از نو اسٹاپنگ اٹ. تو یہ کلیم جو ہے کہ 8 کچھ ہمارے بلین ریزروز ہو گئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور آپ ایک اور بات دیکھیں, جو ہی یہ معاہدہ ہوا ہے ورلڈ بینک نے بھی ریلیز کر دی ہیں وہ جو پاپولیشن پلاننگ, اور یہ آپ نے کہا تھا کہ اس معاہدے کے بعد اس کے اثرات بھی نظر آنا ایک ہمارے پاس لائسنس ہو جائے گا کہ وی آر سیف, یو کین ٹرسٹ اس. ایک بات یہ, اب آج ذرا تھوڑا سا پی ٹی آئی کے لوگوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں, ہم سری لنکا بن گئے ہیں اور ہم برباد ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد شروع ہو جائیں آپ اسد عمر صاحب سے لے کے شاہ محمود قریشی سے لے کے شیخ رشید صاحب کو, تو خیر اب تذکرہ اس لیے بھی بہت ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ کہیں ہے ہی نہیں. وہ جو ہر دوسرے دن خان صاحب کے بہاف پہ بیان دیا کرتے تھے وہ اب نظر بھی نہیں آتے ہیں کہیں. تو ان سب نے یہ کہا تھا 3 چیزیں. انہوں نے کہا سعودی عرب یو اے ای نے کوئی پیسہ دینے سے انکار کر دیا, ریکارڈ کے بیان بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آئی ایم ایف سے لون, آئی ایم ایف ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اور یہ کہ یہ معاہدہ نہیں ہوگا. نہیں تو وہ خواہش یہ ان کی حد تک ٹھیک نہیں تھے, آئی ایم ایف ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, لون ان کو یہ ممالک دینے کے لیے, مگر انہوں نے اپنا وہ ہار جو ہے وہ اس حکومت کے گلے ڈالنے کی کوشش کی. اور ایک اور بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی آج کی جو تقریر تھی ان سے قوم سے خطاب تھا بیسیکلی, وہ انہوں نے اکانومی کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ ہم اب آنے والے دنوں میں ہم چونکہ حکومت ہینڈ اوور کرنے والے ہیں جس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن آج ہم پاکستان کو جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ وہاں نہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, نہ وہاں اکانومی ڈوبنے جا رہی ہے, بلکہ اگر آنے والی نگران حکومت بھی اپنے دورے اقتدار میں, یعنی جو ان کا ٹینیور ہوگا 90 ڈیز ہو یا 60 ڈیز ہو, اس میں صحیح سمت میں اس کو آگے بڑھاتی رہی تو اکنامکلی صورتحال ہماری بہت بہتر ہونے جا رہی ہے. صحیح. اچھا بخاری صاحب, یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دے ہیو میڈ دیئر مارک, کیونکہ اب یہ حکومت چھوڑ کے جانے والے ہیں, اگست میں کہہ دیا, اگلا مہینہ زیادہ دور نہیں ہے. ہاں میرے خیال سے آپ کو لگتا ہے دے ہیو میڈ دیئر مارک, 15 مہینے میں 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا, یہ دعویٰ ہے وزیر اعظم صاحب کا, آپ کو لگتا ہے اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب عوام سے ووٹ مانگ سکے کم از کم؟ میں عرض کروں آپ سے, جو بات آپ نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 15 مہینے میں 4 سال کا گن صاف کیا ہے, انہوں نے کہا کہ کرپشن, نالائکی اور سازشوں کا جال بچھانے کا پروسیس جو ہے اس پر بھی ہم نے فل سٹاپ لگا دیا ہے, اب اس کی بھی گنجائش نہیں رہے گی. اور ایک اور اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ہم نے ریاست کو بچایا ہے اپنی سیاست قربان کر کے. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے صبح سے شام تک پی ٹی آئی کے لوگوں کی یہ باتیں کہ یہ ذلیل ہوں گے, یہ خار ہوں گے, یہ برباد ہو جائیں گے, یہ سیاسی طور پر تباہ ہو جائیں گے, وہ سارا کچھ لوگوں کو سناتے رہتے تھے. اور پھر ہم نے یہ بھی سنا یہاں, بلکہ میں اگر آپ اجازت دیں, میں نے اور آپ نے مل کے کہا بھی تھا کہ بھائی یہ حکومت آپ نے کس لیے لی تھی, جب آپ کو پتا تھا کہ آپ مینج نہیں کر سکتے, تو آپ کا تو ووٹ بینک برباد ہو جائے گا اگر آپ کی قیمتیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ گفتگو ہم نے تو کی ہی کی ایز اینالسٹ, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ باقاعدہ ایک بھرپور قسم کی کیمپین تھی. تو اس حد تک میرے خیال سے شہباز شریف صاحب نے جو عہد کیا تھا, جو ذمہ داری اٹھائی تھی, اس کو انہوں نے نبھا دیا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک لنچ جو وزیر اعظم صاحب نے دیا تھا اور وہاں پر ان سے صحافیوں نے اس طرح کے سوالات کیے تھے, بلکہ میں نے بھی ایک سوال شاید کیا, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معیشت کی حالت بہت خراب ہے, تو کیا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اگلے الیکشن لڑنے کا؟ اگر آپ اس حالت میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو آپ کس طرح سے جواب دیں گے, کس طرح سے ووٹ لیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے.